ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششیں۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری نے کہا کہ امن کی بحالی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو گئیں۔ مزید تفصیلات کا انتظار کریں۔ جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کے خیر سگالی اقدامات اور گڈ آفیسز کا مشن تیز ہو چکا ہے۔ پاکستان کی مثبت اور تعمیری کوششیں فیصلہ کن اور حساس موڑ پر پہنچ گئیں۔ چین نے بھی پاکستان کی فعال ثالثی کی کوششوں کی حمایت کر دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امید ہے متعلقہ فریق امن کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے، بات چیت کے ذریعے اختلافات ختم کریں گے۔ ادھر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے خارجہ کا خطے میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور۔ پاکستان اور مصر کا باہمی مذاکرات اور قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ صدر ٹرمپ کی ایران کو ختم کرنے کی دھمکی، ہر پاور پلانٹ، پل اور انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر کی ایران کو ڈیل کے لیے آج کی ڈیڈ لائن، کہا کہ ایران کو ایک رات میں تباہ کر دیں گے، شاید وہ آج کی رات ہو سکتی ہے۔ ایران کو پتھر کے دور میں بھیج دیں گے۔ ایران اب ویسا نہیں جیسا برسوں پہلے تھا۔ ہم ایران کو نہ روکتے تو آج اسرائیل ختم ہو چکا ہوتا۔ ٹرمپ کا ایران سے بات چیت ہونے کا بھی اقرار، کہا ایران میں رجیم چینج کر دی، اب جو لوگ ہیں ان سے مذاکرات چل رہے ہیں، لگتا ہے معاہدہ ہو جائے گا اور پل اور پاور پلانٹس کو تباہ نہ کرنا پڑے۔ ادھر واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا کہ امریکی صدر ایران کو دیے گئے الٹیمیٹم کی ڈیڈ لائن میں توسیع کر سکتے ہیں۔ ایران میں نوجوان بجلی گھروں کے گرد انسانی زنجیر بنائیں گے۔ ایران کے نائب وزیر کھیل علی رضا رحیمی کا سوشل میڈیا پر بیان میں کہنا ہے، نوجوانوں، کھلاڑیوں اور فنکاروں کو قومی مہم میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ عوامی تنصیبات پر حملہ جنگی جرم ہے اور ایرانی نوجوان متحد ہو کر اپنی سرزمین کا دفاع کریں گے۔ دوسری طرف اسپتالوں اور دیگر صحت مراکز پر حملوں کے خلاف تہران میں ڈاکٹر سڑکوں پر نکل آئے۔ امام خمینی اسپتال کے باہر جنگی جرائم کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد ایرانی عوام نے سر پر کفن باندھ لیے۔ 1 کروڑ سے زائد افراد فوج میں شامل ہونے کو تیار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پیغام میں کہا کہ اب تک 1 کروڑ 40 لاکھ سے زائد ایرانیوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ میں بھی ایران کے لیے جان قربان کرنے کو ہمیشہ تیار ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ کسی بھی بیرونی جارحیت کی صورت میں پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہوگی۔ ایران کے دفاعی ڈھانچے کو نقصان پہنچانا ناممکن ہے۔ دشمن کی بزدلانہ کارروائیاں مسلح افواج کو کمزور کر سکتی ہیں، نہ ہی ایرانی عوام کے حوصلے کم ہو سکتے ہیں۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا 2 ٹوک پیغام، بولے ایرانی فوج پہلے سے زیادہ مضبوط اور متحد ہے، دشمن کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ سپریم لیڈر کا پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ میجر جنرل مجید خادمی کی شہادت پر گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار۔ ادھر مشیر ایرانی اسپیکر مہدی محمدی کہتے ہیں، ٹرمپ ہتھیار ڈال دیں ورنہ ان کے اتحادی پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے۔ تہران یونیورسٹی کے پروفیسر کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بحرین، کویت اور قطر اپنے ممالک فوری خالی کر دیں۔ جیسے ہی ایپسٹین اتحاد ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنائے گا تو تہران ان ممالک کے تمام بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دے گا۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی اہداف پر تابڑ توڑ حملے جاری۔ حیفا پر میزائل حملے میں 4 اسرائیلی ہلاک، 8 زخمی۔ داغے گئے ایرانی میزائل کا وار ہیڈ نہ پھٹ سکا، قریبی تمام عمارتیں خالی کروا لی گئیں۔ تل ابیب میں متعدد علاقے دھماکوں سے لرز اٹھے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ صہیونی کنٹینر جہاز کو کروز میزائل سے نشانہ بنایا، جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کی کیمیکل بنانے والی فیکٹریاں تباہ کر دیں۔ وسطی اسرائیل میں متعدد اہم عمارتوں کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق۔ متحدہ عرب امارات میں اسرائیلی ڈرون کی تیاری کے مرکز، کویت کے علی السلم بیس پر طیارے کو نشانہ بنایا۔ العدید بیس کویت پر ہیلی کاپٹر کا ذخیرہ اور اہلکاروں کی رہائش تباہ۔ ادھر اسرائیل کے شہر رمات ہاشرون میں ایرانی میزائل حملے کی ویڈیو جاری۔ روسی میڈیا کے مطابق یہ میزائل براہ راست رمات ہاشرون کے وسطی علاقے میں گرا، قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔
امریکہ اور اسرائیل کی ایران میں انفراسٹرکچر پر شدید بمباری، تہران سمیت کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ 24 گھنٹے میں 10 بچوں سمیت 34 افراد شہید ہو چکے۔ طیاروں، ہیلی کاپٹرز اور فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ تہران پر امریکی اور اسرائیلی حملے میں یہودی عبادت گاہ بھی تباہ۔ امریکی فوج کے مطابق میزائل اور ڈرون بنانے والی فیکٹریوں سمیت اسلحے کے ذخائر پر شدید بمباری کی۔ ایرانی مواصلاتی نظام اور فوجی انفراسٹرکچر کو مفلوج کرنے کے لیے فضائی حملے تیز کر دیے گئے۔ ادھر یمن کے حوثیوں کا ایرانی پاسداران انقلاب اور حزب اللہ کے ساتھ مل کر مشترکہ کارروائی کا اعلان۔ گروپ کے ترجمان کے مطابق کروز میزائلوں اور ڈرونز کی مربوط لہر اسرائیل کے جنوبی شہر ایلات کی جانب داغی گئی۔ دشمن کے متعدد اہم اور عسکری مقامات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے 10 تجاویز پیش کر دیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایرانی تجاویز پاکستان کے ذریعے پہنچائی گئیں، جن میں حملوں کے خاتمے اور تمام پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ شامل ہے۔ ایران نے حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی حملے بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ ایرانی تجویز میں آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی اور فیس وصولی کا نظام، تعمیر نو کے لیے وسائل کی فراہمی شامل ہیں۔ ایرانی ریاستی میڈیا کے مطابق ایران نے اپنی تجویز میں مستقل جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ دوسری جانب امریکی میڈیا پولیٹیکو کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ایران سے براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت مذاکرات اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی قیادت میں جاری ہیں۔ پیش رفت پر جے ڈی وینس ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست ملاقات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ٹیرف کمیشن کی اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ادارہ جاتی تنظیم نو کے بعد نیشنل ٹیرف کمیشن کی فعال کارکردگی صنعت و سرمایہ کاری کے لیے ناگزیر ہے۔ نیشنل ٹیرف کمیشن کے قانونی و انتظامی مسائل جامع حکمت عملی کے تحت حل کیے جائیں۔ نیشنل ٹیرف کمیشن میں کیسز کی تاخیر کسی صورت قابل برداشت نہیں۔ سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے پیچیدگیوں کے خاتمے کے اقدامات کیے جائیں۔ ادھر وزیراعظم شہباز شریف سے ترکی کی آئینی عدالت کے صدر قادر اوزکایا کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وزیراعظم نے کہا، شہریوں کے انصاف تک رسائی کے حصول کے لیے پاکستان اور ترکی ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت اس منزل کی طرف پہلا قدم ہے۔ ترک آئینی عدالت کے صدر کا کہنا ہے، پاکستان کے ساتھ محبت ہر ترکی رگوں میں بسی ہے۔ وسیع تجربے کے تبادلے کے لیے پاکستان کے ساتھ ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان نے تمام بیرونی ادائیگیاں بروقت مکمل کرنے کا عزم ظاہر کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے قرضوں اور یورو بانڈ سمیت تمام ادائیگیاں طے شدہ شیڈول کے مطابق کی جائیں گی۔ رواں مالی سال کے فائنانسنگ اہداف بھی مکمل کیے جائیں گے۔ مبادلہ کے ذخائر کو IMF اہداف کے مطابق مستحکم رکھا جائے گا۔ پاکستان پہلی بار پانڈا بانڈز کے اجرا کی تیاری کر رہا ہے، جس کے تحت $1 ارب تک حاصل کیے جائیں گے۔ کمرشل فائنانسنگ کے لیے بینکوں کے کنسورشیم سے بھی بات چیت جاری ہے۔ پنجاب اور آزاد کشمیر میں کفایت شاری اقدامات نافذ۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شادی ہالز اور ریسٹورنٹس رات 10 بجے بند ہوں گے۔ سرکاری گاڑیوں کے فیول کوٹے میں 50% کمی کر دی گئی۔ نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد۔ سرکاری میٹنگز آن لائن پلیٹ فارمز پر منعقد کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ سرکاری افسران کے پروٹوکول اور سیکیورٹی گاڑیوں کو محدود کر دیا گیا۔ سرکاری سطح پر عشائیوں پر پابندی، غیر ملکی وفود کو استثناء حاصل ہوگا۔ کام کے اوقات کار ہفتے میں 4 دن تک محدود کر دیے گئے۔ ادھر آزاد کشمیر حکومت نے مارکیٹس کے نئے اوقات کار مقرر کر دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق آزاد کشمیر میں بازار، مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند ہوں گے۔ روزمرہ اشیاء کی دکانیں اور ڈپارٹمنٹل سٹورز رات 8 بجے اور بیکریز، ریسٹورنٹس اور تنور رات 10 بجے بند ہوں گے۔